وہ بھی کپڑا. اور بھائی وہ کیا ہے مقام ابراہیمی جسے چومنے کو کھڑے ہوئے ہو؟ وہ پتھر ہے جس پہ ابراہیم نے قدم رکھا پتھر پہ. وہ پتھر اٹھتا گیا، دیوار اٹھتی گئی، بڑھتا گیا وہ دیوار اٹھاتے گئے. جب دیوار پوری ہو چکی تو پتھر پھر نیچے آ گیا. نشان قدم ابراہیم کرا. تم نے اس کو لکڑی اور چاندی سونے کے کٹہرے میں رکھا ہے نا، تو اب چوم کیا رہے ہیں سب؟ نشان قدم تو چوم نہیں رہے، لکڑیاں چوم رہے ہیں. تو کعبے میں لکڑیاں چومی جائیں، ہم اپنا تابوت نہ چومیں. یہ محمد کی نشانیاں ہیں. وہ موسیٰ، ابراہیم، عیسیٰ، داؤد، سلیمان، ادریس، الیاس کی نشانیاں ہیں. اب یہ بتاؤ کہ ابراہیم کی امت میں ہو یا محمد کی امت میں ہو، موسیٰ کی امت میں ہو یا محمد کی امت میں ہو. موسیٰ کا عصا قابل احترام ہے، نوح کی نسل میں ہو، کشتی بہت احترام والی ہے. کیا ہے مسئلہ کیا ہے؟ جو محمد کی امت ہے وہ نبی کی یادگاروں کو چومے. کعبہ تم سے زیادہ ہمیں پیارا ہے، اس لیے کہ علی کا ذبح خانہ ہے. اور تم حفاظت میں لگے ہو. علی کے نشان قدم اسے بچا رہے ہیں. وہاں علی آئے ہیں، وہاں فاطمہ بنت اسد مہمان رہی ہیں، اللہ نے اس کا احترام رکھا. تالا کیوں پڑا ہے؟ 4 دیواری ہے، کعبے میں تالا کیوں پڑا ہے؟ تالا اس بات کی نشانی مکان میں ہوتی ہے کہ مالک مکان کہیں گیا ہوا ہے، آئے گا اور تالا کھولے گا. اس لیے تالا ڈالا جاتا ہے کہ مہدی آئے گا اور اپنے گھر کا تالا کھولے گا. کوئی مومن، کوئی شیعہ علی روئے زمین پہ نہیں ہوگا. تب قیامت آئے گی. کیسے؟ قیامت آنے سے 40 سال پہلے اللہ بچے پیدا ہونا بند کر دے گا. رسول اللہ فرما رہے ہیں آثار قیامت، خطبہ قیامت، فرماتے ہیں ایک شیرخوار بچہ بھی اگر روئے زمین پر ہو تو قیامت نہیں آئے گی. کبھی آپ نے سوچا کہ حسین 72 کو کیوں لائے؟ 71 کیوں نہیں ہوئے؟ 74 کیوں نہیں ہوئے؟ 72 چنے ہوئے تھے، آنے کو دروازہ بند نہیں تھا، جو چاہے آئے. کہتے ہیں اور بھی آئے تھے 72 کے علاوہ، کچھ لشکر یزید سے حق سمجھ کر حسین کی طرف آ گئے تھے. تعداد بہت ہے. اصحاب حسین میری کتاب پڑھیے، میں نے پوری فہرست دے دی ہے. ہر 72 کے ہر ایک کا نام، 72 شہیدوں کا نام لکھ کر ہر ایک کے نام کے معنی بتائے ہیں. بریر کے کیا معنی ہیں، اوسجا کے کیا معنی ہیں، زہیر قین کے کیا معنی ہیں. 72 کے 72 شہداء دنیا میں بے اولاد نہیں رہے. دیکھیے انصاف اور عدل، معصوم چونکہ معصوم عادل ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ حسین کا ایک بچ جائے اور سب بے اولاد رہ جائیں. اللہ نے ہر ایک کی اولاد کو باقی رکھا. اور جتنے علماء حقہ ہوئے ہیں ایران اور عراق میں، سب انہی 72 کی اولاد میں آتے ہیں. کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں ہے کہ پیر پگاڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت حر کی اولاد میں ہیں. ہم ان کے اس دعوے کو کیوں جھٹلائیں؟ ہم کیوں جھٹلائیں کہ بلوچی بعض قبائل حبیب ابن مظاہر کی نسل میں ہیں؟ ہم کیوں انہیں جھٹلائیں؟ اوان کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے ایک بیٹے اون کی اولاد ہیں، اون کی جمع اوان ہے. ہم ان کے شجروں کو کیوں جھٹلائیں؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنے شجروں کو دیکھ کر دوسروں کے شجروں کو جھٹلا دیں؟ تو اصحاب کی اولاد باقی ہے. اس لیے جتنے صاحب اولاد تھے سب کی اولاد اور نسل رہی. حضرت عباس کی نسل ان کے اس بیٹے سے چلی جو مدینے میں تھے. جناب زینب کے 5 بیٹے تھے، جو بیٹے 2 رہ گئے تھے مدینے میں، سب سے بڑے علی زینبی، ان سے حضرت زینب کی نسل چلی. جب حسین کی نسل چل رہی ہے تو سب کی نسل چلنا چاہیے. مسلم کی بھی نسل چلی. 4 بیٹے مارے گئے لیکن 2 بیٹے اور مسلم کے تھے، ان سے حضرت مسلم کی نسل چلی. عقیل کی نسل بھی ہے، جعفر کی نسل بھی ہے، اور علی کی نسل بھی باقی ہے. اور اسی طرح فاطمہ کی نسل، امام مہدی موجود ہیں اور دنیا سادات سے بھری پڑی ہے. یہ سب بنی فاطمہ ہیں. یہ کربلا کے ثمر ہیں.
نہیں سمجھے؟ انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. آج بھی دشمن ابتر ہے روئے زمین پر. اگر کوئی مائی کا لال ہے تو بتائے آواز دے کر میں یزید کے سجدے میں ہوں. بتائے اگر وہ معاویہ کے سجدے میں ہے تو نام بتائے, سجدہ دکھائے. ابھی اشیف صاحب آئے ہوئے تھے جو یونان میں ہی ساری تعلیم ہوئی ہے, ان کے والد کا انتقال بھی یونان میں ہو. پہلا امام باڑہ ان کے والد رضوی صاحب نے بنایا, اور ان کی دعوت پر یونان کے دارالحکومت, گریس کہتے ہیں انگریزی میں یونان کو, اس کے دارالحکومت کا نام ایتھنس ہے. جب آپ اردو میں لکھیں گے الف یہ تے یہ دو چشمی ہے زے نون بیچ میں, یہ دارالحکومت ہے, پہاڑی علاقہ ہے, جہاز اترتا ہے دارالحکومت میں. عزاداروں نے کہا ہم امام باڑہ بنائیں گے گلزار زینب کے نام سے, یونان کے. یاد رکھیے گا یہی باتیں بتانے کی ہیں باریک. ترکی نے قبضہ کیا تھا یونان پر تو مسجدیں بنائی تھیں, انہوں نے تمام مسجدوں کو میوزیم بنا دیا. ان کا یہاں مسجد نہیں بن سکتی. جب 2005 میں سب سے بڑا جو کھیل کرکٹ کا سالانہ میلہ ہوتا ہے وہ 2005 میں یونان کے حصے میں آیا. سعودی عرب کے شیخ وہاں اترے, انہوں نے حکومت سے کہا ہم ایئرپورٹ کے پاس مسجد بنائیں گے. ان کا نہیں بن سکتی, ہمارے قانون میں نہیں ہے, نہیں بننے دیں گے. اب یہ یاد رکھیے گا یہ کام اس وقت ہو رہا ہے, میچ ہو رہا ہے وہاں, اور درخواست گئی کہ مسجد بنائیں گے. اس وقت زینبیہ امام باڑہ گلزار زینب بنا ہوا تھا, سڑک پہ جلوس اور علم نکل رہا تھا. میں پڑھ کے اسی سال وہاں مجلس حضرت زینب کی یونان میں آیا. پورا ٹی وی یونان کا عاشور کے جلوس کو یونان دکھاتا ہے. ایک طرف حسین کی عزاداری دکھا رہا ہے, دوسری طرف کہہ رہا ہے مسجد نہیں بن سکتی. اب سمجھنے کی کوشش کیجئے. سارے فرقے آباد ہیں یونان میں, پنجاب کے بہت لوگ ہیں, شیعہ بھی ہیں سنی بھی ہیں. زور تو دیتے رہے سارے ممالک. جب حکومتی سطح پر یونان سے کہا جائے کہ مسجد بناؤ, وجہ پوچھی گئی آپ مسجد کیوں نہیں بننے دے رہے ہیں؟ کہنے ہمیشہ مسجد سے دہشت گرد نکلے ہیں, اس لیے ہم اپنے یہاں ڈرتے ہیں کہ دہشت گردی نہ پھیل جائے. جب بہت زور ڈالا گیا تو انہوں نے ایک ترکیب نکالی اور وہ سامنے آئی. یونان والوں نے کہا کہ حکومت مسجد بنائے گی. وہ شاندار بڑی مسجد بنا کے تیار کر دی. اب وہ بہت بڑی مسجد بنائی, نیٹ پہ دیکھیے آپ. لیکن انہوں نے شرط لگائی کوئی ٹرسٹی باہر کا نہیں ہوگا مسلمان, ہم حکومت ٹرسٹی ہیں, ہم اس مسجد کو چلائیں گے, خرچہ دیں گے, سب صفائی اس کا خرچہ اٹھائیں گے, جتنی نمازیں ہوں گی مصلی جو چیز آپ کو چاہیے سب حکومت دے گی, ہماری نگرانی میں یہ مسجد رہے گی. ہر فرقے سے ایک ایک آدمی لیں گے اور 10 آدمیوں کی کمیٹی بنے گی جو اپنی اپنی قوم کو یہاں لائے گی, اور کسی فرقے پر پابندی نہیں ہے. ایک فرقہ دوسرے کو یہ نہ کہے کہ یہ کیوں آ گیا, چونکہ اتنے حال انہوں نے بنا دیے ہیں اس میں کہ جو جہاں چاہے کھڑے ہو کے نماز پڑھے. اب سنیے گا آخری جملہ جو سنانا ہے یونان کی مسجد کے برائے وہ سنیے ان کا. لیکن ایک شرط حکومت کی ہے, وہ شرط یہ ہے کہ یہ مسجد سب کی ہے, مگر ہفتے میں 2 دن یہ مسجد صرف شیعوں کی رہے گی. وہ چاہے ماتم کریں, تابوت نکالیں, آپ کو اعتراض نہیں ہونا. یہ ہے عزاداری کی شان.